اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو اسلامی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ اسی طرح کی ایمان افروز واقعات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ چلتے ہیں واقعہ کی طرف۔ ایک دفعہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کر رہا تھا۔ اس مجمع میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لانے سے اچانک اس عالم کا زبان لڑکھڑا گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس کے حواریوں نے اسے کہا کہ خاموش کیوں ہو گئے ہو، بولتے جاؤ۔ تو اس نے بدحواسی کے عالم میں کہا کہ اس محفل میں کوئی محمدی آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میری زبان اچانک بند ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا نعوذ باللہ، کیا اس محمدی کو قتل کر دیں؟ تو اس نے کہا نہیں، قتل مت کرو۔ یہودی خطیب لرزہ بر اندام ہوا اور تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے کہا، او محمد کا کلمہ گو، کیا تو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچانک ایک بزرگ کھڑے ہوئے جنہیں دنیا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، اے یہودی، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو کے بارے میں سنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو کو نہیں سنا، پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھ، میں بھی تجھ سے ایک سوال کروں گا، کیا تو جواب دے گا؟ یہودی خطیب نے کہا کہ ہاں دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سٹیج پر چڑھ گئے، دونوں آمنے سامنے تھے۔ سلسلہ سوالات یہودی خطیب کی طرف سے شروع ہوا۔ یہودی خطیب نے کہا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ پھر اس نے کہا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ پھر کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا، لوح، قلم اور کرسی، یہ تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ پھر یہودی عالم نے کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ یہودی نے کہا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ پھر فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ یہودی نے کہا، 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا، 6 دن میں زمین آسمان بنائے، 7 نہیں۔ پھر کہا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا، میرا رب کہتا ہے میں نے 7 آسمان بنائے، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ پھر یہودی نے کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ پھر فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ یہودی نے کہا، 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر میں رکھنے کا حکم دیا۔ پھر یہودی نے کہا، 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ فرمایا، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ پھر یہودی نے کہا، وہ 12واں جس کا 13واں نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں بنائے۔ یہودی نے پھر پوچھا، وہ 13 جس کا 14 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں،
یہ 13 ہیں 14 نہیں ہیں۔ یہودی عالم نے پھر کہا وہ چیز بتاؤ جس کو خود اللہ نے پیدا فرمایا، پھر اسی کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب سے بہترین سواری کون سی ہے؟ فرمایا سب سے بہترین سواری گھوڑا ہے۔ یہودی نے کہا سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ پھر فرمایا یہودی عالم نے کہا سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر کی رات سب سے بہترین ہے۔ یہودی نے پوچھا سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ سب سے بہترین ہے۔ یہودی نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے مکر کے، بڑے بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہودی نے پھر پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہودی نے کہا وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ آپ نے فرمایا 7 آسمان 7 زمین۔ اللہ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے اور ان کو 14 کو خطاب کر کے فرمایا میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا فرمایا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اے مسلمان اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا۔ یہودی نے پھر پوچھا وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کے بیت اللہ کا طواف کیا؟ آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی اور بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ یہودی نے پوچھا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن لے کر اندر چلتے پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی اور قبر کی طرح چل رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا اور نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان۔ حضرت یونس امانت بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودی نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکرے کا خون کرتے پر مل کر آئے اور جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب کی توبہ اور استغفار کرنے پر اللہ نے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، اس بول میں دونوں سچے ہیں۔ یہاں تک پہنچ کر یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ اب باری حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ انہوں نے یہودی عالم کو مخاطب بنا کر ایک سوال کیا آپ مجھے بتا دیں جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں، بولو، تم نے سوالوں کی بچھاڑ کی۔ وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ یہودی عالم نے کہا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ لوگوں نے کہا اگر تو کہے گا تو ہم مان لیں گے۔ اس نے کہا جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ ہیں۔ چنانچہ سارا مجمع یہودی خطیب کی یہ بات سن کے حیران ہوا کہ اگر معاملہ یہ ہے تو پھر تم نے آج تلک یہ ہم سے کیوں چھپایا؟
یہودی خطیب تو وہاں سے سرک گیا، لیکن وہاں پر موجود سینکڑوں حقیقت پسند اور منصف مزاج لوگوں نے سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ اسی طرح کی مزید ایمان افروز واقعات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ جزاک اللہ۔